مالا ناول بائی نمرہ احمد حصہ چارم باب 20۔ اس صبح آسمان پہ بادل ٹکڑوں کی صورت بکھرے تھے، ایسے کہ ان کے کنارے سورج کی روشنی سے دہک رہے تھے۔ دھوپ چھایا کا موسم تھا۔ ماہر فرید کی سیاہ کار نشان تاشی کے پر رونق سڑک سے گزر رہی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر براجمان کھڑکی کے باہر گزرتی دکانوں کے فرنٹ پہ بے توجہی سے دیکھ رہا تھا جب ایک دم ابرو اکٹھے ہوئے۔ اردل ریورس کرو۔ کافی چاہیے سر؟ اردل کو یہی سمجھ میں آیا کہ شاید وہ بیربل کی بیکری پہ رکنا چاہتا ہے۔ کار کے بیکری کے سامنے رکتے ہی ماہر نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا تو سرد ہوا نے استقبال کیا جو کار کے ہیٹر کی گرمائش کے باعث ذہن سے محدود ہو گئی تھی۔ آج اس نے سوٹ کے اوپر لمبا بھورا کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ آفس کے لیے تیار تھا اور اس اسٹاپ سے اس کو دیر ہو جانی تھی، لیکن رکنا بھی ضروری تھا۔ بیکری کے فرنٹ پر لگا گلابی پھولوں کا چھجا نیچے اترا پڑا تھا۔ ایک ورکر سیڑھی رکھے کھڑا باقی ماندہ پھول اتار رہا تھا۔ شیشے کی دیوار سے وہ اندر جاری کاروائی دیکھ سکتا تھا۔ آنکھوں میں اچنبھا لیے اس نے دروازہ دھکیلا۔ ایک جمپ سوٹ میں ملبوس پینٹر دیوار سے وال پیپر اتار رہا تھا۔ دوسری جانب ایک سویٹ پینٹس میں ملبوس لڑکی فرش پر بیٹھی بہت سے نکلی پھولوں سامنے سجائے چن چن کے واس میں ڈال رہی تھی۔ دروازہ کھلتے دیکھ کر سر اٹھایا۔ وہ اسے پہچانتا تھا، مالا کی انوئنگ فوٹوگرافر دوست۔ سر کے خم سے اسے سلام کیا اور نگاہیں ان پھولوں پہ پھسل گئیں جو سنبل کے ہاتھ میں تھے، لیونڈر کے جامنی پھول۔ مالا، سنبل نے اس پر نگاہیں ہٹائے بغیر پکارا اور ماہر کی متلاشی نگاہوں کو بالآخر وہ دکھائی دے گئی۔ سیڑھیوں کے ساتھ دیوار پہ سینڈ پیپر رگڑتی مالا کی اس جانب پشت تھی۔ پکار پہ وہ چونکی اور ان کی طرف پلٹی، اسے دیکھ کے مسکرا دی۔ بال اونچی پونی میں باندھے ایپرن پہنے آستین اوپر چڑھائے ہوئے مالا پرسوں رات کے نسبت فریش دکھائی دیتی تھی۔ اس کے گال پر پینٹ کے چند دھبے لگے تھے جن سے وہ یقیناً بے خبر تھی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ کرمزی عمارت پہ کام کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں، لیکن اس بیکری کی رینوویشن کے لیے بھی وقت نکال لیا، اور پیسہ بھی۔ انداز سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ متاثر ہوا ہے یا طنز کر رہا ہے۔ آرٹسٹ اگر خاموشی سے بیٹھا ہو تب بھی، پلیز یہ بیکار ڈائلاگ دوبارہ مت دہرانا۔ وہ جیسے خفا ہوا، پھر ناقدانہ نگاہوں سے دائیں بائیں گردن گھمائی۔ بیکری کا انٹیریئر اچھا بھلا تھا، اس کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ تبصرہ کرتے کرتے وہ ٹھہر گیا۔ ایک دیوار پہ پینٹر نے پینٹ شروع کر رکھا تھا، گہرا جامنی پینٹ۔ ماہر کی نگاہیں خود کو مسلسل مسکرا کے گھورتی فوٹوگرافر تک گئیں۔ لیونڈر کے پھول، واس کا رنگ ہلکا بھورا تھا۔ ایک دوسری دیوار پہ اسی ہلکے بھورے رنگ کا وال پیپر چڑھایا جا رہا تھا۔ پرپل اور براؤن؟ بیربل کی بیکری میں سارا مسئلہ یہ تھا کہ یہ گلابی رنگ کی تھی، اور یہ شہر گلابی پھولدار بیکریوں سے بھرا پڑا ہے۔ میں اس کو کوئی مختلف رنگ دینا چاہتی تھی، اور یہ دونوں رنگ کلر ویل پہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ان کا کنٹراسٹ اچھا بنتا ہے، لیکن پرپل کو ڈیپ ہونا چاہیے اور براؤن کو ہلکا۔ مالا نے اسے دیکھے بغیر بے پرواہی سے کندھے اچکا کے بتایا، جیسے ان رنگوں کا کوئی دوسرا معنی نہ ہو، جیسے کیا فرق پڑتا ہے کہ کسی کی تکلیف گہری اور کسی کی ہلکی ہے۔ پرپل اور براؤن۔ ماہر پہلی دفعہ مسکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ماہر کا فون تھر تھرانے لگا۔ اس نے موبائل نکال کے دیکھا، انگشت شہادت اٹھا کے 1 منٹ کا اشارہ کیا اور فون کان سے لگایا۔ ہاں زارا؟ کشمالا کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ اس نے بال کان کے پیچھے اڑسے اور دائیں بائیں کچھ تلاش کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں وہیں آ جاتا ہوں۔ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، آفس بعد میں چلا جاؤں گا۔ ماہر نے فون جیب میں رکھا اور معذرت خواہانہ انداز میں اسے دیکھا۔ ہم اس انٹیریئر کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی مجھے مالک کے پاس ہسپتال جانا ہے۔ زارا اکیلی ہے؟ آف کورس، اچھی بات ہے کہ تم دونوں ابھی تک آپس میں سول ہو، مالا بظاہر سرسری انداز میں کہتی برش اٹھا کے پینٹ کے ڈبے پہ جھک گئی۔ برش کے بالوں کو گیلے رنگ میں ڈبویا۔ آف کورس، زارا فیملی ہے۔ مالا نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، وہ سر جھکائے تیز تیز موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا، یقیناً شبنم کو بتا رہا تھا کہ وہ دیر سے آئے گا کیونکہ زارا کو اس کی ضرورت تھی۔ تم جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ ماہر خدا حافظ کہتا موبائل پہ سر جھکائے پلٹ گیا۔ وہ وہیں کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ ایک سایہ سا تھا جو جامنی رنگ سے گہرا تھا اور اس کے دل پہ بیٹھ سا گیا تھا۔ پھر سنبل کے کھنکارنے کی آواز پہ وہ چونکی۔ زارا کون ہے؟ وہ فرش پر ہنوز بیٹھی تھی، پھول آدھے ہاتھ میں تھے، جیسے ماہر کو آتے دیکھ کے اس نے خود کو وہیں پاز کر دیا تھا۔
اس کی ایکس فیانسے اور کزن برش کو ڈبے کے کنارے سے رگڑنے لگی تاکہ زائد پینٹ بہہ جائے۔ خواہ مخواہ نیا برش اسے پینٹ میں ڈال دیا، جبکہ ابھی اسے رنگ شروع ہی نہیں کرنا تھا۔ ابھی تو اس کی سرفیس پریپ بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ تبھی آپ کے چہرے پہ جیلسی دکھائی دے رہی ہے۔ او پلیز، اس نے بیزاری سے چہرہ اٹھایا، اور اب یہ مت کہنا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ میں یہ کہنے والی تھی کہ اب آپ بھی اس کو پسند کرنے لگی ہیں۔ اف سنبل، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ سنبل نے واز سامنے رکھا اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے جواب دہ انداز میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس گفتگو سے بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت مختلف ہے، اس کی اپنی ایک زندگی ہے، یہ سب کچھ بہت پیچیدہ ہے، اور میرا ایک بچہ ہے جس کو لے کر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ چھوڑو سنبل، ان باتوں میں مت پڑو۔ سر جھٹک کے نگاہیں چرائے وہ دیوار کی طرف پلٹ گئی۔ سنبل اسی طرح پیچھے کھڑی رہی۔ مالا اپنی پشت پہ اس کی نظریں محسوس کر سکتی تھی۔ زندگی اتنی پیچیدہ نہیں ہوتی جتنی ہم اسے بنا لیتے ہیں، یا شاید آپ کو تنہا رہنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں سوچنا ہی انکمفرٹیبل لگتا ہے۔ مالا نے مڑے بغیر ہاتھ کو گول گول گھمایا۔ بولتی رہو، اور تب اسے احساس ہوا کہ یہ حرکت ماہر کیا کرتا تھا۔ کیا وہ اس کی عادتیں اپناتی جا رہی تھی؟ جلدی سے ہاتھ نیچے گرا دیا۔ مگر یاد رکھیں، نئی چیز ہمیشہ شروع میں انکمفرٹیبل، غیر آرام دہ لگتی ہے، کیونکہ گروتھ انکمفرٹیبل ہوتی ہے، لیکن زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے تھوڑی تھوڑی سی ڈسکمفرٹ قبول کر لینی چاہیے، جتانے والے انداز میں وہ کہہ کے پلٹ گئی۔ مالا نے گہری سانس لی۔ وہ کیا چیز تھی جو اسے غیر آرام دہ کر رہی تھی؟ زارا کی کال، یا ماہر کا اس سے یوں بات کرنا جیسے وہ کسی شے پہ نادم ہو، جیسے وہ زارا کو مزید کسی قسم کا دکھ نہ پہنچا سکتا ہو۔ زارا اس کی فیملی تھی، وہ ہمیشہ اس کی زندگی میں رہے گی، وہ کبھی وہاں سے نہیں نکلے گی۔ اف، وہ بھی کیا سوچنے لگی تھی؟ سر جھٹکا اور پلاسٹک بیگ میں برش کو سیل کرنے لگی۔ اچھا بھلا برش جلد بازی میں ضائع کر دیا۔ ہسپتال کے زین سن روم میں آج پھر مریضوں کے اٹینڈنٹ جگہ جگہ کاؤچز پر بیٹھے تھے۔ بیربل آج نہیں آیا تھا۔ ماہر شیشے کی دیوار کے سامنے رکھی 2 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا۔ نگاہیں سامنے دکھائی دیتے دوسرے نمبر کے بیڈ پہ تھیں، جس پر مالک فرید آنکھیں موندے لیٹے تھے۔ سر پہ گرم ٹوپی تھی اور چہرے سے وہ تکلیف میں دکھائی دیتے تھے۔ جسم سے نالیاں اسی طرح لگی تھیں اور قطرہ قطرہ دوا رگوں میں سرایت کر رہی تھی۔ ہر طرف ایک پر امید اور پرخوف سی خاموشی تھی۔ ساتھ والی کرسی پر زارا بیٹھی تھی۔ اس روز کے برعکس آج اس نے نفیس سا سفید میڈی ڈریس پہن رکھا تھا۔ کرسی کی پشت پر سفید سیاہ دھاریوں والا کوٹ لٹکا تھا۔ بلو ڈرائی بال سیٹ تھے اور ہلکا میک اپ چہرے پر موجود تھا۔ آج اس کی آنکھیں بھی خشک تھیں اور وہ بظاہر سنبھلی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ خاموشی سے مالک فرید کو کئی منٹ دیکھنے کے بعد اس نے ماہر کی طرف چہرہ موڑا۔ کیوں نہ آج ہم سب رات ڈنر ساتھ میں کریں؟ ماہر نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ وہ جیسے کسی خیال میں گم تھا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ آج رات تم اور بیربل بھی بابا کی طرف آ جاؤ، میں پاستا بناؤں گی اور ہم ایک فیملی کی طرح ساتھ ڈنر کریں۔ وہ پرجوش انداز میں پلان بنا رہی تھی۔ مالک فرید کو ہر ایک دن چھوڑ کے دوا لگتی تھی اور چند گھنٹوں بعد ہی گھر بھیج دیا جاتا تھا۔ زارا آج کل ان کے ساتھ انہی کے گھر میں رہائش پذیر تھی۔ وہ سوزین کو چھوڑ کے نہیں آئے گا، اور اگر وہ آئی تو یہ فیملی ڈنر نہیں ہوگا۔ میں اسے کہہ دوں گی، فکر مت کرو، ہم 4 فریدز ایک ساتھ ایک چھت تلے۔ وہ مسکرائی۔ مسکرانے سے اس کے چہرے پر کہیں کوئی لکیر نہیں پڑتی تھی۔ اوکے۔ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا اور نرمی سے مسکرا کے واپس سامنے دیکھنے لگا۔ تھینک یو تمہارے آنے کے لیے، میں اکیلے صبح گھبرا گئی تھی۔ اب چلتی ہوں، پہلے کیف جاؤں گی، مجھے اپنے پرانے آفس سے اپنی کچھ چیزیں لینی ہیں۔ ماہر نے سوال نہیں پوچھا، وہ خود سے بتانے لگی۔ میں اپنی مارکیٹنگ فرم کھولنے جا رہی ہوں، میں مزید کیف میں کام نہیں کروں گی۔ ویسے بھی میں کافی عرصے سے بریک پہ تھی، اب میں کچھ اپنا کرنا چاہتی ہوں۔ وہ رکی اور پھر مسکرائی۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ رک کے جیسے لفظ تلاش کرنے لگی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ سول ہیں۔ اس نے شیشے کی دیوار کو دیکھتے ہوئے مدد کی۔ زارا کھل کے مسکرا دی، سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوٹ پہنتے ہوئے اس نے ایک نظر ماہر کو دیکھا جو ابھی تک بیٹھا مالک فرید کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہیلز کی آواز دور جا کے معدوم ہو گئی، تب بھی وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ شیشے کی دیوار میں ماہر کو دکھائی دے رہا تھا۔
عمار پیچھے ایک کرسی پر بیٹھا انہی نگاہوں سے مالک فرید کو دیکھ رہا تھا۔ ماہر کے عکس پہ اس کی نگاہ پڑی تو ماہر نے اشارہ کیا۔ وہ فوراً اٹھ کے سامنے آیا اور زارا کی کرسی پر بیٹھا۔ جی سر، میرا کاٹیج یاد ہے؟ جی، کل مجھے بروکرز نے بتایا تھا کہ بیربل نے اسے فروخت کرنے کے لیے کہا ہے۔ عمار خاموش ہو گیا جیسے کسی بات نے بے چین کیا ہو۔ جانتا ہوں، اور وہ مارکیٹ پرائس سے کم قیمت مانگ رہا ہے۔ وہ اتنی قیمتی جگہ ہے سر، کیونکہ وہ ہانٹڈ ہے۔ عمار نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ نہیں تو، ایسی کوئی بات؟ پھر وہ ٹھہر گیا، ماہر کو غور سے دیکھا۔ اچھا، وہ ہانٹڈ ہے؟ آنکھوں میں چمک ابھری، پھر ہونٹوں پہ مسکراہٹ۔ سمجھ گیا۔ سر کو خم دیا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ ماہر نے غور سے اسے اٹھتے دیکھا۔ کل ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں اس کاٹیج کے بارے میں افواہیں کس انداز میں پھیلتی ہیں اور بیربل کو افواہ شروع کرنے والے کی خبر ہوتی ہے یا نہیں، اس کا نتیجہ 1-2 دن میں سامنے آ جائے گا، اور اس نتیجے سے وہ جان پائے گا کہ وہ عمار پہ کتنا بھروسہ کر سکتا ہے، کیونکہ ایک سوال ایسا تھا جس کا جواب اسے صرف عمار دے سکتا تھا۔ اس دوپہر کیف کی عمارت میں بے چینی اور ہلچل سی پھیلی تھی۔ 2 گھنٹے قبل اچانک سے بارش شروع ہوئی تھی اور ایسے تواتر سے برستی گئی کہ پانی بیسمنٹ میں داخل ہو گیا تھا۔ ایک اہم کلائنٹ اس وقت کانفرنس روم میں لیڈر آرکیٹیکٹس کے ساتھ موجود تھا، اور کیف کے آدھے عملے کی یہ کوشش تھی کہ کسی بھی طرح اس کلائنٹ کو بیسمنٹ میں آئے پانی کے بارے میں علم نہ ہو سکے، اور باقی آدھا عملہ پانی کو خاموشی سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ بارش تیز تھی، وہ ہلکی تھی لیکن ڈھٹائی سے مسلسل برستی جا رہی تھی۔ مالا نے بیکری سے بس کی بجائے ٹیکسی پکڑی تھی، اسے کچھ پیپرز کاپی کروانے تھے، اور اس بارش میں وہ کسی کاپیر کے پاس جانے کی خواری سے بچنے کے لیے کیف میں چلی آئی تھی، مگر جب بیسمنٹ میں کاپی مشین کے لیے آئی تو دیکھا نیلے مخملی پردوں کے نچلے کنارے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی وائپر لگا رہا ہے تو کوئی موپ۔ وہ افسوس سے سر دائیں بائیں ہلاتی واپس زینے چڑھنے لگی۔ پہلا خیال یہی آیا کہ ماہر جیسے آرکیٹیکٹ کی عمارت میں پانی کا گھسنا عمارت کے نقشے اور ڈیزائن میں نقص کی نشاندہی کرتا تھا۔ پھر یاد آیا کہ یہ تو کرائے کی عمارت تھی، اس کو ماہر نے تھوڑی ڈیزائن کیا تھا۔ دل نے فوراً ہی اس کا دفاع کیا تھا۔ دوسرا کاپیئر زارا کے آفس کے سامنے رکھا تھا، اس پہ عموماً رش ہوتا تھا، مگر مالا کو ان ڈاکیومنٹس کی نقلیں بنانے کی اشد ضرورت تھی۔ ان کی مدد سے اس نے بیکری میں ایک اسٹینسل پینٹ کرنا تھا۔ وہ اس کاپیئر کی قطار میں کھڑی ہو گئی اور تازہ انک کی مہک کو اندر اتارتے ہوئے گردن موڑی تو زارا کے شیشے کے پنجرے نما آفس میں کوئی دکھائی دیا۔ وہ ٹھٹکی۔ زارا چند چیزیں درازوں سے نکال کے ایک باکس میں ڈال رہی تھی۔ اس کی مالا کی جانب پشت تھی، بلدار لمبے بال کمر پہ بکھرے تھے اور دراز کنگھالتے ہاتھوں میں سنہرے بریسلیٹ اور انگوٹھیاں دمک رہی تھیں۔ وہ اب آفس نہیں آتی تھی، عرصے بعد دکھائی دی تھی۔ مالا نے کاغذوں کا پلندہ وہیں رکھا اور اس کے آفس تک آئی، شیشے کے دروازے میں اپنا عکس دکھائی دیا، کندھوں تک آتے بالوں کے سروں کو چھوا۔ بال کٹوانے کے فیصلے پہ دل میں کہیں افسوس ہوا۔ ایک تو لڑکیوں کا یہ بہت مسئلہ تھا کہ جیسے ہی کرائسس آیا بال کٹوا دیے۔ سر جھٹک کے انگلی سے دستک دی اور دروازہ کھول لیا۔ جب تک زارا پلٹی وہ اندر آ کے دروازہ بند کر چکی تھی۔ مالا، ہیلو۔ اس پہ ایک اٹچتی نگاہ ڈال کے زارا واپس اپنے باکس پہ جھک گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سن رہی ہوں۔ زارا نے میز پر رکھا فریم اٹھایا، اونچا کر کے دیکھا، پھر اسے پلٹایا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں جانتی ہوں، اس لیے کھل کے بات کرتے ہیں۔ کس بارے میں؟ فریم کو کھولتے زارا کے ہاتھ رکے، ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مالا نے گہری سانس لی، سینے پر بازو لپیٹے، اور جب بولی تو آواز میں آنچ سی تھی۔ آلیان کے بارے میں نے اس کی ویڈیو کال پہ آپ کو دیکھا تھا اور آپ نے مجھے۔ زارینہ فرید کی آنکھوں میں شدید الجھن کا تاثر ابھرا۔ کون آلیان؟ کیسی ویڈیو کال؟ زارا پلیز، اس کے ضبط کا پیمانہ بس لبریز ہونے کو تھا۔ ایک لمحے کے لیے خود کو میری جگہ پہ رکھ کے سوچیں، میرا بیٹا لاپتہ ہے، وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو نہ جانے اس شخص نے کس حال میں رکھا ہے، اور صرف آپ ہیں جو آلیان کو ڈھونڈ سکتی ہیں۔ زارا نے فریم باکس میں رکھا، اس کی طرف پلٹی، میز سے ٹیک لگا کے دونوں ہاتھ دائیں بائیں جما لیے اور جیسے فرصت سے مالا کو دیکھا۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، لیکن شاید تمہیں بھی اپنے بیٹے کا دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ اگر مائیں اٹینٹیو ہوں تو ان کے بچے نہیں کھوتے۔ اس کے سینے میں ایک ابال سا اٹھا جسے بہت ضبط سے اس نے نیچے دھکیل دیا۔ کیا آپ آلیان کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا سکتی ہیں جو پولیس کو اسے ڈھونڈنے میں مدد دے؟ میں بالکل بتا سکتی ہوں، اگر تم پہلے یہ بتاؤ کہ آلیان کون ہے۔ زارا پلیز،
اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اگر چاہتی ہیں منت کروں تو وہ بھی کر لوں گی۔ وہ میرے بیٹے کا اغوا کار ہے اور آپ اس کو جانتی ہیں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ زارا آنکھوں میں اچنبھا لیے اسے دیکھے گئی، جیسے کسی ناسمجھ بچے کی بات پہ انسان اسے غور سے دیکھتا ہے۔ وہ ایک خطرناک آدمی ہے زارا، وہ آپ کو بھی نقصان دے سکتا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم وہ کب تک میرے بیٹے کو زندہ رکھے گا۔ ہمیں جلد از جلد اس کو ڈھونڈنا ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں گی تو یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا۔ زارا نے اب بازو سینے پر لپیٹ لیے، میز سے ٹیک لگائے، پاؤں ایک دوسرے کے اوپر رکھ لیے۔ مالا نے آواز دھیمی کی، کبھی نہ کبھی آپ بھی ماں بنیں گی۔ اس وقت آپ میرے احساسات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گی۔ اس وقت میں آپ سے صرف انسانی ہمدردی کی امید رکھتی ہوں۔ کیا آپ میرا بیٹا ڈھونڈنے میں میری مدد کر سکتی ہیں؟ مگر میں کسی آلیان کو نہیں جانتی۔ کیا یہ وہ شخص ہے جس نے تمہارے بیٹے کو اغوا کیا ہے؟ مالا نے گہری سانس لی، افسوس سے سر جھٹکا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کو بھی شک ہوا تھا کہ کہیں آلیان جھوٹ نہ بول رہا ہو، ویڈیو کال پہ اس روز زارا نہ ہو، کوئی جعلی ویڈیو ہو، مگر نہیں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں اس روز مالک صاحب کے پاس کیوں آئی تھی، اور تمہیں میرے باپ سے ملنا کیوں پسند ہے؟ مالا چند لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکی۔ شاید یہ تمہارا ٹراما ہے مالا، تمہیں فادر کی بچپن میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میں نے سنا ہے ایسی لڑکیاں ہمیشہ کسی بااثر انسان میں اپنا فادر فگر تلاش کرتی ہیں۔ شاید میرے باپ میں بھی تم وہی ڈھونڈ رہی ہو، لیکن میں تمہیں بتاتی چلوں کہ انہیں صرف تم سے ہمدردی ہو سکتی ہے، لیکن وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے۔ ان کو اپنا باپ سمجھنے کی غلطی کرو گی تو یہ تمہارا دل ہی ٹوٹے گا۔ وہ کرتی افسوس سے سر دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ آنسوؤں کا ایک گولا سا اس کے حلق میں پھنسا، لیکن ابھی نہیں، ابھی اس نے نہیں رونا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں سمجھتی۔ وہ ایک مہربان انسان ہے، اور میں جب بھی ان کے پاس گئی ہوں خالی ہاتھ لوٹ کے نہیں آئی۔ مجھے آپ سے بھی یہی امید ہے، اسی لیے آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، کیا آپ میری مدد کریں گی؟ میں ضرور کرتی اگر میں کسی آلیان کو جانتی ہوتی۔ آئی ایم سوری۔ زارا نے کندھے بے چارگی سے اچکائے اور واپس میز کی طرف پلٹ گئی۔ ایک دن آپ بھی کسی سے شادی کریں گی، ماں بنیں گی، آپ کا بھی کوئی بچہ ہوگا، اور تب آپ میری فیلنگز۔ زارا ایسی تیزی سے پلٹی، اس کی آنکھوں میں اچانک سے شرارے دوڑنے لگے تھے۔ وہ واحد شخص جس سے میں کبھی شادی کروں گی وہ ماہر فرید ہوگا، میری یہ بات بھولنا مت۔ وہ ایسے غرائی تھی کہ مالا پلک تک نہ جھپک سکی، سارے الفاظ جیسے کھو گئے۔ نہ سمجھی سے زارا کو دیکھا، وہ واپس مڑ چکی تھی اور ہاتھ سے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ مالا کی آنکھوں سے اس کے ہاتھ میں پہنی سنہری انگوٹھیوں کو دیکھا۔ منگنی کی انگوٹھی اب وہاں نہیں تھی، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ماہر سے شادی کرے گی۔ وہ انہی قدموں سے واپس پلٹ گئی، البتہ اس کا دل عجیب خراب سا ہو رہا تھا۔ فوٹو کاپیر بھی ابھی تک رش لگا تھا۔ وہ چپ چاپ اس قطار میں کھڑی ہو گئی، البتہ گردن موڑ کے بار بار اس شیشے کی دیوار کو ضرور دیکھتی جہاں زارا اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ آفس سے باہر آ کے زارا نے شبنم کے ڈیسک پر اس باکس کو رکھا۔ شبنم جو لیپ ٹاپ پہ مصروف تھی، ہڑبڑا کے سیدھی ہوئی، باکس کو دیکھ کے گہری سانس لی۔ یہ آپ کے اپارٹمنٹ پہنچانا ہے میم؟ بابا کے گھر پہ، میں آج کل وہیں رہ رہی ہوں۔ وہ مالا سے چند فٹ کے فاصلے پر ہی کھڑی تھی، مالا اس کو بخوبی سن سکتی تھی۔ اور یہ ماہر کی چیزیں ہیں، ایک چھوٹا سا باکس رکھا تھا، یہ بھی بابا کی طرف پہنچانی ہے۔ رات ماہر وہیں آ رہا ہے ڈنر پہ، میں اسے دے دوں گی۔ شبنم کا کندھا تھپک کے وہ آگے بڑھ گئی۔ شبنم نے اچنبے سے ان دونوں باکسز کو دیکھا۔ میں ڈائریکٹ ماہر بے کو پہنچا دیتی۔ اب یہ باکس پہلے شہر کے دوسرے کنارے جائے گا، پھر واپس سریار آئے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ اسے زارا کی منطق سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن کاپی مشین میں اپنے کاغذ ڈالتی کشمالہ مبین کو آ چکی تھی۔ لکڑی اور پتھروں سے بنے اس گھر میں سمندر کی لہروں کا شور اس شام سنائی دے رہا تھا۔ لیونگ روم اور اوپن کچن کے درمیان رکھی ڈائننگ ٹیبل کے گرد 3 کرسیاں لگی تھیں۔ ایک پر عبد المالک فرید بیٹھے تھے، نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا، اونی ٹوپی سر پہ تھی اور چہرہ مزید کمزور دکھائی دیتا تھا۔ اپنے استخوانی ہاتھ سے وہ سوپ میں بریڈ بھگو کے لقمہ لے رہے تھے۔ دوسری کرسی پر ماہر موجود تھا۔ اس نے سیاہ پینٹس پہ سرمئی ہائی نیک سویٹر پہن رکھا تھا اور آستین پیچھے کو چڑھائے وہ مسلسل موبائل پہ بٹن دبا رہا تھا۔ چھت سے لٹکتا زرد بلب والا لیمپ ان کے سروں سے ذرا اوپر تھا اور اس کی روشنی سارے کو ایک خوابناک سا تاثر دے رہی تھی۔ فضا میں سمندر کی نمکین پانی کی خوشبو تھی اور پارمیسان پنیر کی مہک۔ اس گھر میں خوشبودار موم بتیاں جلانے کا رواج نہ تھا۔ زارا کی کرسی خالی تھی، وہ کچن کاؤنٹر پہ کھڑی پاستا ڈش میں نکال رہی تھی۔ اس کے بلدار بال اونچی پونی میں بندھے تھے،
یوں کہ لہروں کی صورت کمر پہ گرتے تھے۔ اس نے بھی سیاہ پینٹس پہ ہائی نیک پہن رکھی تھی اور بلاک ہیلز لکڑی کے فرش پہ ٹھک ٹھک آواز پیدا کر رہی تھیں۔ پھر وہ ڈش لیے میز تک آئی اور کرسی کھینچی۔ لکڑی سے رگڑنے کی آواز سنائی دی اور اشتہا انگیز صورت والا پاستہ درمیان میں رکھا۔ پھر مسکرا کے ماہر کو دیکھا۔ تھینک یو کہ تم آئے۔ ماہر ہلکا سا مسکرایا، ساتھ ہی مالک کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش تھی، وہ جیسے بار بار ان کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ آج کا سیشن کیسا رہا؟ وہ بظاہر لہجے کو سرسری بنا کے پوچھ رہا تھا۔ جانتا تھا مالک فرید کو اپنی بیماری سے متعلق بات کرنا نہیں پسند۔ انہوں نے بس ایک کٹیلی نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر زارا کو دیکھا۔ بیربل کیوں نہیں آیا؟ زارا نے شانے اچکا دیے۔ بلایا تھا، کہہ رہا تھا وہ اور اس کی بیوی ڈنر پہ جا رہے ہیں۔ میں نے اصرار نہیں کیا۔ ماہر کے چہرے پہ مدمزگی سی پھیلی لیکن بولا کچھ نہیں۔ پاستا کی ڈش مالک کے سامنے کی۔ انہوں نے بیزاری سے اسے پرے کرنے کا اشارہ کیا۔ آج کل ان سے کچھ کھایا نہیں جاتا تھا۔ تم نے آفس سے اپنی چیزیں لے لیں؟ چند لمحے خاموشی سے گزرے تو ماہر نے چمچ میں پاستا بھرتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ چیزیں لی ہیں، باقی کسی اور دن۔ زارا نے چمچ کانٹا نیچے رکھا اور جیسے یاد آنے پہ بتانے لگی۔ تمہاری کچھ نوٹ بکس غلطی سے میرے سامان میں آ گئیں، وہ میں نے عمار سے کہہ کے تمہاری کار میں رکھوا دی ہیں۔ اوکے۔ وہ پلیٹ میں چمچ ہلا رہا تھا۔ زارا اب مالک فرید سے مخاطب تھی۔ وہ انہیں ان کی کسی فیملی فرینڈ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ماہر ان لوگوں کو جانتا تھا جن کی بات کی جا رہی تھی، لیکن اس کا ذہن یکسوئی سے اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ اس کی نگاہ بار بار پلیٹ کے ساتھ رکھے موبائل کی بجھی ہوئی اسکرین کی طرف اٹھتی۔ اس وقت وہ کیا کر رہی ہوگی؟ صبح بیکری میں ان کی گفتگو ادھوری رہ گئی۔ مالا کو اتنی رینوویشن کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا خرچہ خواہ مخواہ میں کیا ہوگا؟ کیا اس کے پاس اتنی سیونگز تھیں؟ اس نے بیکری اسے دے دی تھی، لیکن اگر وہ واقعی واپس چلی گئی تو وہ اتنے کم عرصے میں اسے کیسے چلائے گا؟ مگر یہ کس کو معلوم تھا کہ بدر اسے کب ملے اور وہ کب تک یہاں رکے؟ اوون کی گھنٹی بجی تو زارا کو جیسے یاد آیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کے اوون کی طرف گئی۔ شاید وہ اندر کچھ رکھ کے بھول گئی تھی۔ ماہر نے ایک دم موبائل اٹھایا اور اسکرین روشن کی۔ انگلیاں تیزی سے کی پیڈ پر چلنے لگیں۔ رینوویشن کہاں تک پہنچی؟ میسج لکھ کے بھیجا اور موبائل رکھ دیا۔ ابھی چمچہ اٹھایا ہی تھا کہ ٹون بجی۔ اس نے تیزی سے موبائل واپس اٹھایا۔ گرین آئیز لکھا دیکھ کے وہ مسکرایا۔ ابھی بیکری پہ ہوں، پینٹ کر رہی ہوں۔ دکھاؤ۔ عبدالمالک فرید نے بغور ماہر کے جھکے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی جس پہ موبائل کی نیلی روشنی پڑ رہی تھی۔ تم نے بیکری مالا کو دے دی؟ ماہر نے چونک کے چہرہ اٹھایا، پھر تاثرات سنجیدہ کرتے ہوئے موبائل میز پر الٹا کر کے رکھا۔ جی۔ کیوں؟ کیوں؟ دوسرا کیوں زارا کی طرف سے آیا تھا جو دستانوں سے ایک گرم پین پکڑے میز کی طرف آ رہی تھی۔ شوق اتنا بڑا تھا کہ وہ راستے میں رک گئی۔ بیربل اس کو تباہ کر رہا تھا۔ مالا اسے بہتر کر سکتی ہے۔ مگر زارا کچھ کہہ نہیں سکی۔ حیرت سے زیادہ اسے صدمہ پہنچا تھا۔ اس بیکری کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اس کو ایک انویسٹر کی ضرورت ہوگی۔ مالک فرید جیسے سوچتے ہوئے بول رہے تھے۔ ماہر نے ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ یہ اس کا مسئلہ ہے، خود مینج کر لے گی۔ انداز سرسری تھا، البتہ وہ زارا کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ الٹا رکھا موبائل پھر سے تھر تھرایا، البتہ وہ ابھی اسے اٹھانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ تم اتنی قیمتی جگہ اس کو کیسے دے سکتے ہو؟ اس نے تو اس شہر سے چلے جانا ہے، نہیں؟ زارا نے جیسے بہت ضبط سے آواز کو ہموار رکھا۔ کہا نا، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ ماہر کی آواز میں ہلکی سی بیزاری تھی۔ عبدالمالک فرید نے اس بیزاری کو بہت واضح محسوس کیا تھا۔ اور زیاد؟ ماہر نے چونک کے انہیں دیکھا۔ وہ اسی تشویش سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ مجھے ملا تھا، ہمیشہ کی طرح مجھے دھمکی دی، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے ماہر، وہ اس شہر سے اپنا انتقام لیے بغیر نہیں جائے گا، ہمیں اس کا کچھ کرنا ہوگا۔ ماہر کے ابرو ناگواری سے تن گئے۔ ہم زیاد سلطان جیسے نہیں ہیں، نہ ہی ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے، ایسا کچھ مت سوچنا مالک۔ اس کی آواز میں تنبیہ تھی۔ عبدالمالک فرید نے ابرو اٹھا کے اسے دیکھا۔ مجھے جو کرنا ہے وہ میں کروں گا، نہ پہلے تمہاری اجازت مانگی ہے نہ اب مانگوں گا، اکھڑے لہجے میں کہہ کے وہ اپنے باؤل پہ جھک گئے۔ اس سے پہلے کہ ماہر کچھ کہتا، اگر تم نے بیکری کو پھر سے اٹھانا تھا تو تم مجھے بتا سکتے تھے، ہم ایک ٹیم بنا کے اس پہ کام کرتے، اس کے لیے انویسٹر ڈھونڈتے۔ اور زارا بے چینی سے تیز تیز بول رہی تھی جب ماہر نے ہاتھ اٹھایا۔ میرا اس پہ قرض تھا زارا، مجھے یہ بیکری اس کو دینی تھی۔ یہ باب بند ہوا۔ دھیمے مگر دو ٹوک انداز میں کہہ کے اس نے موبائل اٹھایا، اسکرین روشن کی۔ وہاں ایک دیوار کی تصویر موصول ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔
جو آدھی پینٹنگ سے بھری تھی اور آدھی پہ چند نیلی ٹیپس آڑی ترچھی کر کے لگا رکھی تھی۔ ماہر نے انگلیوں کی چٹکی کھول بند کر کے زوم کیا اور اس تصویر کو ہر زاویے سے دیکھا۔ نہ جانے وہ کیا بنا رہی تھی، لیکن اچھا بنائے گی۔ چہرے پر مسکراہٹ پھر سے آ گئی تھی۔ میں گھر جاتے ہوئے چکر لگاؤں گا، ابھی مالک کی طرف ہوں۔ اس نے پیغام لکھ کے بھیجا اور موبائل الٹا کر کے رکھا۔ چہرہ اٹھایا تو وہ دونوں اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ماہر پھر سے مسکراہٹ کو سنجیدگی میں بدلا۔ مالک فرید نگاہیں موڑ کے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے اور زارا نظریں اس نے خود ہی چرا لیں۔ البتہ اس کی مسکراہٹ ابھی تک ہونٹوں پہ موجود تھی۔ زارا کھنکار کے اب کچھ اور کہہ رہی تھی، اپنی بہن کی بات، بہنوئی کا قصہ، لیکن ماہر کا ذہن کہیں اور لگا تھا۔ میں گھر جاتے ہوئے چکر لگاؤں گا، ابھی مالک کی طرف ہوں۔ اسکرین پر الفاظ دمک رہے تھے اور کشمالہ مبین کی آنکھوں کے دیے بجھ گئے تھے۔ اس نے بے دلی سے اسکرین بجھائی اور موبائل پرے ڈال دیا۔ کچھ تھا جس نے سارا موڈ خراب کر دیا تھا۔ وہ ابھی تک زارا کے ساتھ تھا، وہ اس کی زندگی سے کبھی نہیں جائے گی۔ وہ فرش پر آلتی پالتی کیے بیٹھی تھی، بیکری کی ساری بتیاں جلی تھیں۔ البتہ اس وقت کوئی دوسرا وہاں ذی نفس نہیں تھا، صرف وہ تھی، اس کے رنگ اور ماہر کے میسج سے حلق میں امڑتی کڑواہٹ۔ خیر مجھے کیا، وہ جس کے ساتھ بھی ہو، کزن ہے وہ اس کی۔ سر جھٹک کے مالا نے پھر سے برش اٹھا لیا۔ وہ ایپرن پہنے ہوئے تھی، چھوٹے بال پونی میں مکید تھے اور سر پر سفید ریشمی رومال باندھ کے گردن کے پیچھے گرا لگا رکھی تھی۔ زمین پر بیٹھے بیٹھے وہ دیوار کے اس حصے پر باریک برش سے لکیریں کھینچ رہی تھی جو فرش سے مل رہا تھا۔ دائیں بائیں جا بجھا ادھ کھلے کارٹن اور پینٹ کے ڈبے رکھے تھے، پلاسٹک شیٹس اور پینٹرز ٹیپ جگہ جگہ چسپاں تھیں، اور فضا میں مٹی کے تیل اور تازہ پینٹ کی مہک تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ مالا نے چونک کے گردن موڑی، دائیں بائیں دیکھا، وہاں پر کوئی نہ تھا۔ کیا یہ اس کا وہم تھا؟ وہ دیوار کی طرف پلٹی لیکن زہر بکھر سا گیا۔ بدقت اس آواز کو دماغ سے جھٹکا اور برش کے بالوں کو سرمئی پینٹ میں ڈبویا ہی تھا کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، مدھم مردانہ آواز۔ برش اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بیکری کے بالائی حصے میں تھی، چند قدم دوڑ کے ریلنگ تک آئی اور نیچے جھانکا۔ بیکری خالی تھی، سیڑھیاں سنسان تھیں، دروازہ لاکڈ تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی، رنگت قدرے پھیکی پڑی۔ وہ آواز حقیقت میں نہیں تھی، یہ اس کا ذہن تھا جو اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا تھا، یا پھر آلیان کا بھیجا کوئی جن۔ وہ واپس آ کر بیٹھی ہی تھی کہ موبائل ٹرن ٹرن بجنے لگا۔ ایک دم وہ ڈر گئی۔ اوفو! پھر گہری سانس لے کر فون اٹھایا۔ عبدالمالک فرید کالنگ۔ اچنبے سے ابرو اکٹھے ہوئے، شاید ماہر ڈنر کے بعد ان کی طرف سے نکل پڑا تھا اور اب وہ اسے کال کر رہے تھے۔ ہیلو؟ فون کان سے لگایا۔ جی میں ٹھیک ہوں، تھینک یو۔ رک کے سنا۔ جی؟ گہری سانس۔ ماہر نے یہ سفید ہاتھی میرے نام کر دیا ہے۔ آنکھیں گھما کے اطراف میں دیکھا۔ اس کو رینوویٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے انویسٹر کی ضرورت ہے۔ بالکل، لیکن اس شہر میں اتنے لوگوں کو جانتی نہیں ہوں، کیسے ڈھونڈوں انویسٹر؟ دوسری طرف سے کہے جانے والے الفاظ سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، پھر چہرے پہ مسکراہٹ اتر آئی۔ اوہ مجھے یہ خیال ہی نہیں آیا، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اگر ایسا ہو جائے تو انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ کال بند کی ہی تھی کہ زور سے ڈور بیل بجی۔ وہ ایک دم ڈر کے اچھلی، پھر تیزی سے سیڑھیوں کے دہانے تک آئی۔ گلاس ڈور کے باہر کھڑے شخص کا چہرہ دیکھ کے سانس میں سانس آیا۔ کیا ہوا؟ دروازہ کھلتے ہی ماہر چونک گیا۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور مسکراہٹ پھیکی۔ کچھ نہیں، میں اپنے دھیان میں تھی، سوچا اتنی رات کو کون ہوگا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے ماہر نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ 9:30 بجے ہیں، اتنی رات نہیں ہوئی۔ وہ کوٹ کو دوسرے بازو پہ تہہ کیے ہوئے تھا اور سرمئی ہائی نیک کے آستین پیچھے چڑھا رکھے تھے۔ مالا نے جواب نہیں دیا، اپنے تاثرات چھپاتی پلٹ کے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ماہر دائیں بائیں دیکھتا سست قدموں سے اس کے پیچھے آیا۔ بیکری کو اوپر نیچے سے اکھاڑ دیا گیا تھا جیسے۔ ری ماڈلنگ کہاں تک پہنچی؟ وہ دونوں اب زینوں کے اختتام پر آ چکے تھے۔ مالا آلتی پالتی کیے دیوار کے ساتھ فرش پر بیٹھ گئی تھی، البتہ رخ دیوار کی بجائے ماہر کی طرف تھا۔ ماہر نے دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی کرسی نہیں تھی، صرف ایک میز تھی جس پر بہت سا سامان رکھا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ ریلنگ پر ڈال دیا اور نیچے مالا کے سامنے فرش پر بیٹھا۔ فرش ٹھنڈا تھا، ہیٹنگ سسٹم کے باوجود۔ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، میں سوچ رہی ہوں سارا فرنیچر بھی بدل دوں۔
نئی تھیم کے لحاظ سے؟ ماہر نے نگاہیں اطراف میں گھمائیں. دیواروں پر جگہ جگہ پینسل سے اسکیچ بنے تھے، لیکن ایسے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا ہیں. اس نے واپس مالا کو دیکھا، آنکھوں میں تشویش تھی. تم اتنا خرچہ کیسے کرو گی؟ میری رائے میں بیکری ویسی ہی ٹھیک تھی. تمہیں صرف اس کو چلانا تھا. یوں ساری لک تبدیل کرنے پہ لاکھوں کا خرچہ آتا ہے. اور خرچے کی فکر نہیں ہے، مجھے انویسٹر مل گیا ہے. اس کی ٹون ہی بدل گئی تھی. وہ ایک دم جیسے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی. ماہر فرید کے دونوں ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے. انویسٹر؟ کون؟ کیسے؟ اس نے مالا کو یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو. کشمالا نے مسکرا کے کندھے اچکائے. بس مل گیا ہے، سارا خرچہ وہی کرے گا، میرا صرف دماغ استعمال ہوگا. آئیڈیاز، مارکیٹنگ، اس کا چہرہ جوش سے گلابی ہو رہا تھا. وہ خوش لگ رہی تھی. آج اس کے چہرے پر پینٹ کا ایسا کوئی داغ نہ تھا جس کے بارے میں وہ چپ رہتا. لیکن تم اس شہر میں کسی کو نہیں جانتی. کشمالا نے جیسے برا مان کے اسے دیکھا. یہ شہر صرف تمہارا نہیں ہے. کئی دفعہ آئی ہوں یہاں اپنے شوٹس کے لیے. میں فوٹوگرافر ہوں اور ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، بہت سے کنیکشنز بن جاتے ہیں. کئی اچھے لوگوں کو جانتی ہوں میں، اور کئی برس سے جانتی ہوں. ماہر نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا. مجھے یقین نہیں آتا، لیکن خیر. آر یو شور تمہارا انویسٹر؟ آواز میں کڑواہٹ تھی. اتنا سارا خرچہ کرے گا؟ اس نے پھر سے مسکرا کے شانے اچکائے. سب کچھ کرے گا، میں نے صرف اسے بل تھمانا ہے. ماہر نے لب بھینچ لیے. غیر آرام دہ سا پہلو بدلا. وہ اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے اس سے پوچھ سکتی تھی، مشورہ کر سکتی تھی، لیکن نہیں. کیا گارنٹی ہے کہ بل تھمانے پہ وہ یہ ساری پیمنٹ کرے گا؟ کوئی کانٹریکٹ کیا ہے کیا؟ پھر اس نے لہجے کو قدرے نرم کیا. دیکھو، اس شہر میں لوگ بڑے بڑے اسکیمز بہت آسانی سے کر لیتے ہیں. یہ کینیڈا نہیں ہے جہاں لوگوں کو پولیس کا خوف ہو. یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تمہیں یوں آنکھیں بند کر کے کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. پہلے پیسے لے لو اور اس کے بعد. ماہر نے اطراف میں ہاتھ ملایا. یہ سارے خرچے کرو. لیکن وہ اسی طرح مسکرا رہی تھی. کہا نا وہ پیسے دے دے گا. میں سارے بلز آخر میں اس کو تھما دوں گی. وہ مطمئن تھی، لاپرواہی کی حد تک. ماہر نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا. اس بیکری میں یہ پہلی دفعہ نہیں تھا جب وہ کسی کو کاروبار کے اصول سمجھا رہا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ ماہر فرید کی بات کوئی آسانی سے نہیں مانتا تھا. کیا معاہدہ ہوا ہے تمہارے انویسٹر کے ساتھ؟ پروفٹ کی شرح کیا ہوگی؟ وہ اسی سنجیدگی سے پوچھنے لگا. آواز میں ناپسندیدگی تھی. پہلے انویسٹمنٹ تو ہو جائے، پھر دیکھ لیں گے پروفٹ وغیرہ کو. ماہر بے وہ لاپرواہ تھی یا خوش، وہ فیصلہ نہیں کر سکا. یہ طے تھا کہ اس کی ابھی کسی انویسٹر سے بات ہوئی تھی. پیسے کی امید دلانے کے پہلے چند گھنٹوں میں ہر خیالی پلاؤ پکانے والے کی یہی حالت ہوتی ہے. سمجھ سکتا ہے. یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسے نہیں بتائے گی، جیسے اس نے آلیان کی کہی بات اس سے چھپا لی تھی جو اس نے صرف مالک کو بتائی تھی. تو میرے گھنٹی کرنے پر ڈر کیوں گئی تھی؟ مالا کے چہرے کی جوت بجھی. لب کھولے جیسے تردید کرنا چاہتی ہو، پھر رک گئی. نو فلٹر اور نو ججمنٹ کا دعویٰ کیا تھا، اسے نبھانا بھی تھا. مجھے وہ آواز سنائی دی تھی پھر سے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. وہ دونوں پینٹ کے ڈبوں اور خاکی باکسز کے درمیان فرش پر آمنے سامنے بیٹھے تھے اور وہ رک رک کے بول رہی تھی. کئی برس پہلے مجھے یہ آواز سنائی دیتی تھی، ہلال کی آواز. بعد میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ کیسے وہ میوزک باکس کی چابی گھماتی تھی اور ساتھ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہتی تھی تو آواز کسی طرح مجھ تک پہنچ جاتی تھی. لیکن ہلال کے پاس وہ باکس نہیں ہے. نہ ہلال. مالا نے اس بات میں سر ہلایا. اب مجھے ہلال کی آواز سنائی نہیں دے رہی. پھر کس کی آواز؟ اس روز خواب میں اور ابھی بھی مجھے مردانہ آواز سنائی دی ہے. ایک آواز جس کے پیچھے بہت سی آوازیں ہیں. ظہیر کی آواز. ماہر کو چند لمحے لگے یاد کرنے میں کہ ظہیر کون تھا. وہ اوشن کا مالک جس نے اوشن بیچ کے تمہیں نکال دیا تھا. مالا نے اس بات میں سر ہلایا. وہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا اس سب سے کیا تعلق؟ پتہ نہیں، لیکن ایک دفعہ ان سب نے میری برتھ ڈے یوں منائی تھی. مجھے کہا کہ اوشن میں آگ لگ گئی ہے اور میں پہنچی تو سارا اسٹاف کیک لیے کھڑا تھا. ظہیر کی آواز ان میں سب سے واضح تھی. وہ سب تالیاں بجا رہے تھے. میں بہت پینک میں وہاں گئی تھی. مجھے پینک کی وہ کنڈیشن کبھی نہیں بھولے گی. خوف، پریشانی. آفس کے لاکر میں میرے ڈاکیومنٹس اور چند قیمتی چیزیں تھیں. مجھے لگا سب کچھ جل جائے گا، لیکن میں وہاں پہنچی تو ایک سرپرائز میرا انتظار کر رہا تھا. اور کیا تمہیں وہ سرپرائز اچھا لگا تھا؟ مالا اداسی سے مسکرا دی. ان کے سامنے میں نے ظاہر کیا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن سچ کہوں تو مجھے سرپرائز اچھا نہیں لگا تھا کیونکہ میں ڈر گئی تھی. اور اب وہ ہیپی برتھ ڈے کی آواز دوبارہ سن کے میرے دل میں وہی احساس پھر سے جنم لینے لگا ہے.
پینک، خوف، پتہ نہیں۔ اس نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا برتھ ڈے کئی ماہ دور ہے، میرا نہیں خیال اس آواز کا تعلق تمہارے برتھ ڈے سے ہے، شاید یہ آواز تمہیں کچھ بتانا چاہ رہی ہو۔ کشمالہ نے کندھے اچکا دیے۔ پتہ نہیں، میں غور نہیں کرنا چاہتی، میں صرف… اس نے تھکی ہوئی سانس بھری اور گردن اٹھا کے اوپر دیکھا۔ بدر کو لے کے واپس جانا چاہتی ہوں اپنی زندگی میں۔ ایک اداسی سی بیکری پہ پھیل گئی، ایسی اداسی جس نے ساری روشنیاں گل کر دیں۔ امید کے سارے دیے بجھا دیے۔ وہ چند لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا، پھر سر جھٹک دیا۔ نہ موقع تھا نہ دستور۔ دائیں بائیں دیکھا، ادھ کھلے کارٹنز، برش، پینٹ کے ڈبے۔ میری مدد چاہیے؟ اس نے جھٹ سے سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی، صرف ایک چیز کے لیے۔ وہ میز تک گئی، ایک کھلے کارٹن میں ہاتھ ڈالا اور ایک چیز باہر نکالی جو نکلتے ساتھ ہی کھنکھنائی تھی۔ ماہر نے اچنبے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ میں ایک بیل گھنٹی لیے ہوئے تھی، جامنی رنگ کی بیل، جیسے چرچ بیل ہوتی ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دروازے پر لگانی ہے تاکہ جب کوئی دروازہ کھولے تو مجھے معلوم ہو، سیکیورٹی بھی ہوگی اور خوبصورتی بھی۔ وہ گھنٹی اٹھائے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ لیکن میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا، یہ کام میں نے تمہارے لیے رکھ دیا تھا۔ ماہر کہنا چاہتا تھا کہ اپنے انویسٹر کو کہہ دیتی، شاید وہ لگا دیتا گھنٹی، لیکن خیر۔ وہ مسکرا کے اٹھا، گھنٹی ہاتھ سے لی اور زینے اترنے لگا۔ ہر اترتے قدم کے ساتھ وہ گھنٹی جھنجھلا رہی تھی۔ ماہر بیکری سے گھر ہی جا رہا تھا۔ اسے ساتھ چلنے کے لیے صرف ایک دفعہ کہا، جانتا تھا وہ نہیں مانے گی۔ اسے اپنی بس پسند تھی۔ وہ کچھ دیر مزید کام کرے گی، پھر بس پکڑ لے گی۔ ماہر نے مزید اصرار نہیں کیا۔ اسے گھر کے راستے میں ایک جگہ رکنا تھا۔ وہ ہائی وے پہ تھا جب احساس ہوا کہ بیک ویو مرر میں ایک کار کی لائٹس بہت تیز روشن دکھائی دے رہی ہیں۔ اس نے چونکنے کے انداز میں چند ایک دفعہ مرر میں دیکھا، پھر رفتار تیز کی۔ اس کی کار کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ ماہر نے اچانک رفتار آہستہ کی تو وہ کار بھی سست ہو گئی۔ وہ مسلسل اس کے پیچھے تھی۔ ایک موڑ پہ ماہر ایک دم کار پارکنگ لین میں لے گیا۔ تعاقب کرتی کار رک نہ پائی۔ وہ اسی رفتار سے زن سے سامنے نکل گئی۔ وہ ڈرائیور کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، اس نے کالا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ کچھ دیر پارکنگ لین میں کار روک کے کھڑا رہا، پھر اسے دوبارہ سڑک پر ڈال دیا۔ چند لمحے گزرے تھے جب موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ نمبر غیر شناسا تھا۔ اس نے کار فون کا اسپیکر آن کیا اور کچھ نہیں بولا۔ خاموشی۔ پھر مردانہ آواز گونجی، میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم میری نظر میں ہو۔ وہ اسی آواز کی توقع کر رہا تھا۔ اور میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے تمام ایڈریس تمہیں معلوم ہے۔ میں اسی شہر میں ہوں، کہیں جاؤں گا نہیں۔ چند لمحے کے لیے اسپیکر خاموش رہا اور پھر، کشمالہ سے دور رہو ماہر، میں تمہیں آخری دفعہ بتا رہا ہوں، اس کی زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ زیاد سلطان کی آواز میں طیش تھا۔ ماہر فرید کی کن پٹی کی رگیں تن گئیں۔ مجھے مالا سے دور کرنے کے لیے تمہیں میری جان لینی پڑے گی زیاد۔ بٹن دبایا اور کال کاٹ دی۔ پھر کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور تیزی سے مالا کا نمبر ملانے لگا۔ کہاں ہو تم؟ بس میں۔ کہیں رکنا مت، مجھے اپنی لائیو لوکیشن بھیجو، میں تمہیں راستے سے پک کر لوں گا۔ میں نے کہا نا ماہر، میری عادتیں خراب۔ مالا بحث نہ کیا کرو ہر دفعہ، لائیو لوکیشن بھیجو۔ بس ہر 3-4 منٹ کے بعد کسی نہ کسی سٹاپ پر رکتی تھی۔ ماہر کار مطمئن کردہ سٹاپ تک آیا تو مالا نیچے اتر آئی۔ حیرت اور انچنبے سے وہ اسے دیکھ رہی تھی جو دروازہ کھول کے تیزی سے اس کی طرف آیا تھا۔ اندر بیٹھو۔ وہ دائیں بائیں بھی دیکھ رہا تھا۔ مالا ایک دم چونک گئی۔ کیا کوئی خطرہ ہے؟ ماہر نے جواب نہیں دیا، سر کے خم سے اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ کار میں بیٹھ گئی، سیٹ بیلٹ پہنی، لیکن ابھی تک نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس اندر بیٹھا اور کار سٹارٹ کرنے لگا۔ تمہیں رات دیر تک بیکری پہ نہیں رہنا چاہیے، وقت پہ گھر آ جانا چاہیے۔ تم نے کہا تھا میں قید نہیں ہوں، اب یہ کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، وہ کار سڑک پہ ڈالتے ہوئے سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زیاد سلطان ایک خطرناک آدمی ہے، وہ اسی شہر میں ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں اس کے بیٹے کی ماں ہوں ماہر، وہ مجھے نہیں مارے گا۔ اس کے پاس مجھے مارنے کے بہت سے مواقع تھے، مجھے زیاد سے نہیں آلیان سے خطرہ ہے۔ ماہر نے گہری سانس لی، تنے اعصاب قدرے ڈھیلے ہوئے۔ جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں مارے گا، اس کی ہٹ لسٹ پہ کوئی اور ہے۔ آخری سطر وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر سر جھٹکا۔ مارنا واحد طریقہ نہیں ہوتا انتقام لینے کا، وہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے۔ وہ پہلے بھی کئی دفعہ بہت کچھ کر چکا ہے، تم آئندہ احتیاط کرو گی۔ وہ گردن موڑے غور سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا اس نے پھر تمہیں کوئی دھمکی دی ہے؟ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے مالا، مجھے تمہاری فکر ہے۔
کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ماہر، اور میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں. مجھے سچ سچ بتاؤ، اس نے پھر سے کچھ کیا ہے نا؟ ماہر نے ہلکے سے کندھے اچکائے. وہ یہ دھمکی کئی برس سے دے رہا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. ایکسیلیٹر پر اس کے پیر کا دباؤ بڑھ گیا تھا. کار کی رفتار تیز تھی. وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ پریشان تھا، لیکن بولی کچھ نہیں. بس کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. دل میں عجیب بے چینی سی اٹھ رہی تھی. بدر کو لیتے ہی اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ زیاد سلطان سے کچھ بعید نہیں تھا. وہ اس شہر میں صرف ایک شخص کی جان لینے آیا تھا، اور مالا اس شخص کی جان کو مزید اپنی وجہ سے خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی. کبیرہ بیگم نے اسی ہوٹل میں بلایا تھا جہاں 1.5 ماہ قبل استنبول آنے کے بعد مالا ٹھہری تھی، اور جہاں اس نے ماہر کو مدعو کیا تھا. اس کے ریسٹورانٹ کی کرسیوں کا رنگ جامنی تھا. اس روز اس نے اس رنگ کو ایسے محسوس نہیں کیا تھا جیسے وہ آج کر رہی تھی. اس روز انہی کرسیوں پر مالا اور ماہر بیٹھے تھے، اور 3 دن بعد بیربل اس سے یہیں ملنے آیا تھا. یہ وہ ہوٹل تھا جو اس کے کلائنٹ نے اس کے لیے بک کیا تھا. اپنی ذاتی کمائی سے وہ ایسا ہوٹل افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور اگر پیسے ہوتے تب بھی یہ فضول خرچی نہ کرتی. لیکن کبیرہ بیگم کا معیار الگ تھا. ان کا اسٹیٹس اور ذرائع آمدن کشمالہ مبین سے کہیں زیادہ تھا. وہ جب ہال میں داخل ہوئی تو کبیرہ سعدان اس کو دور سے دکھائی دیں. جن کرسیوں پر ایک دفعہ وہ ماہر کے ساتھ بیٹھی تھی وہ اس میز پہ موجود نہیں تھیں، بلکہ ہال کے دوسرے سرے پہ آئینے سے ڈھکی دیوار کے ساتھ رکھے سرمئی صوفے پر براجمان تھیں. بوائے کٹ بال جل سے سیٹ تھے. کانوں اور گردن میں ہیرے جگمگا رہے تھے، اور وہ آنکھیں موبائل اسکرین پر جمائے ہوئے تھیں. سفید براق بلاؤز پہنے، جس کے گریبان پہ جھولتے لاکٹ میں کم از کم 3 کیرٹ کا ہیرا دمک رہا تھا. مالا جیسے جیسے ان کے قریب آتی گئی، اسے کبیرہ کے سر کے پیچھے آئینے میں اپنا عکس بھی نزدیک دکھا دیا. کندھوں تک آتے بال، ہلکا میک اپ، سفید کوٹ جو بار بار ڈرائی کلین ہونے کے باعث پہلے جیسا نہیں رہا تھا، اور گردن میں جھولتی فاختہ. گالوں پہ 2-3 دانے بھی تھے، اور ہاتھ پینٹ کرنے اور بار بار دھونے کے باعث مسلسل خشک ہو رہے تھے. ہر بڑھتے قدم کے ساتھ کبیرہ بیگم کے پرفیوم کی مہک تیز ہوتی گئی. وہ ان کے عین سامنے پہنچی تو انہوں نے مسکراتی آنکھیں اٹھائیں، سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا، پھر فون رکھ کے اٹھ کھڑی ہوئیں. کشمالہ، انہوں نے اس کو یوں گلے لگایا جیسے اس پہ ڈھیروں پیار آ رہا ہو، جیسے ایک عرصہ وہ اس کی ماں پہ جادو نہ کرواتی رہی ہوں، جیسے ایک زمانے میں مالا کے ایکنی زدہ چہرے کو انہوں نے نشانہ نہ بنایا ہو. مالا سیدھی کھڑی رہی. وہ خود ہی اسے گلے لگا کے الگ ہوئیں. مالا نے ہاتھ بھی نہیں ہلایا. مجھے ایک نمائش کے لیے استنبول آنا ہی تھا. تمہاری بات نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا. سوچا چانس لینے میں کیا حرج ہے. وہ بے نیازی سے بھری مسکراہٹ کے ساتھ واپس بیٹھی اور ٹیک لگا لی. کبیرہ بیگم کی شخصیت میں ایک رعونت اور رعب تھا، اور انداز سے یوں ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں آلیان والی بات نے کچھ خاص متاثر نہیں کیا. میں نے جو کہا تھا سچ کہا تھا. وہ جامنی کرسی کھینچ کے بیٹھی. دونوں کے درمیان میز پر رکھے گلدان میں آج بھی باسی گلابی پھول تھے. پہلے یہ بتاؤ تم کیسی ہو؟ تم تو کینیڈا میں ہوتی تھی. وہ آنکھیں چھوٹی کر کے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھیں. ان کی آنکھوں کی چمک اس چنچلنگ سے مختلف نہ تھی جسے وہ خواب میں دیکھا کرتی تھی. شاید شیطانی چمک ایسی جیسی ہوتی تھی. میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے استنبول آئی ہوں. کبیرہ بیگم کے چہرے پر مصنوعی افسوس ابھرا. ہونٹ اوہ میں سکڑے. اوہ ہاں، افسوس ہوا اس کے بارے میں سن کے. مجھ سے بہتر تمہارا غم کون سمجھ سکتا ہے. خیر، تمہاری فوٹوگرافی اور سوشل میڈیا. ہم اسمال ٹاک کو اسکپ کر کے کام کی بات کر لیتے ہیں کبیرہ تائی. مالا مسکرا نہیں رہی تھی. وہ سنجیدہ تھی. گھٹنے ملا کے بیٹھی، ہاتھ گود میں رکھے. اس کے چہرے پر کسی قسم کی اپنائیت موجود نہیں تھی. میں سن رہی ہوں. کبیرہ بیگم کی مسکراہٹ البتہ ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی. میرا خیال آپ کسی نمائش کے لیے آئی ہیں. آپ میری کال پہ ہی آئی ہیں کیونکہ دور اندر آپ کو معلوم تھا کہ میرا دعویٰ درست ہے. ان کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی. میں نے آپ کو صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ کا بیٹا آلیان زندہ ہے اور میں اس کو جانتی ہوں، بلکہ یہ بھی بتایا تھا کہ وہ سرکار یا SK کے نیم سے اس انڈسٹری میں آپریٹ کر رہا ہے جس سے آپ شناسا ہیں. مجھے بالکل نہیں معلوم کہ تم کس انڈسٹری کی. کبیرہ تائی، مجھے آپ کے مورل کمپاس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ اپنی زندگی میں کیا کرتی ہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ سرکار کو جانتی ہیں یا پھر اس کے بارے میں معلوم کروا چکی ہیں. اسی لیے آپ اگلی فلائٹ لے کر یہاں میرے سامنے موجود ہیں، کیونکہ آپ جانتی ہیں میں سچ بول رہی ہوں. سرکار آلیان ہے. پہلی دفعہ کبیرہ بیگم کے چہرے پہ درار سی ابھری.
گردن میں کچھ ابھر کے معدم ہوا۔ پتہ نہیں تم لوگ مجھے کیا سمجھتے ہو، اس سے پہلے وہ بھی میرے پاس مدد کے لیے آیا تھا۔ ہاتھ کو گھمایا جیسے یاد کیا۔ ماہر فرید، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ کی مٹھی بند کر کے میز کے قریب لے گئیں، جیسے لاٹھی ٹیکنے کا اشارہ کر رہی ہوں۔ مالا کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا، پھر اسے یاد آیا شاید وہ اس زمانے میں ان سے ملا تھا جب اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی اور وہ اسٹک استعمال کرتا تھا۔ میں نے اس کو بھی بتایا تھا اور تمہیں بھی بتا رہی ہوں، میرا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے میری شادی کی، وہ آپ کی شادی جادو سے ہوئی تھی، وہ جادو جس کو آپ دعا سمجھتی ہیں، نگینہ بیگم کی والدہ نے۔ کبیرہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا، ابرو اکٹھے ہوئے۔ نگینہ بیگم کے بارے میں تم نے بہت سی باتیں پھیلائی ہیں خاندان میں نے کوئی بات نہیں پھیلائی، صرف سچ۔ مجھے افسوس ہے تمہاری طلاق کا، تمہارے ساتھ جو ہوا اس کا، اور زیاد بھلے ایک سیریل کلر ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے جھرجھری لی، لیکن نگینہ بیگم ایک پارسا اور نیک خاتون تھیں، تمہیں ان پہ الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ مالا نے گہری سانس خارج کی، یہ صفائیوں اور وضاحتوں کا وقت نہیں تھا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کے بارے میں کیا سوچتی ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ جس چیز کو آپ دعا سمجھتی ہیں، وہ نگینہ بیگم اور ان کے پیر کا آپ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ تھا، جس کے تحت آپ نے ان کو اپنا پہلا بچہ دینا تھا۔ آپ یہ سمجھتی رہیں کہ وہ پہلا بچہ آپ کی بیٹی عنایا ہے۔ آپ اس کی شادی اسی لیے زیاد سے کرنا چاہتی تھی کیونکہ آپ کے نزدیک پہلا بچہ دینے کا مطلب اپنی بیٹی کی شادی نگینہ کے بیٹے سے کرنا تھی۔ لیکن وہ سانس لینے کو رکی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور وہ تیز تیز بول رہی ہے۔ لیکن وہ پہلا بچہ سعدان صاحب سے شادی کے بعد ہونے والا بچہ تھا، جو کہ آلیان تھا، اور نگینہ بیگم نے وہ بچہ موقع ملتے ہی آپ سے چھین لیا۔ میں ایک دفعہ نگینہ کے گھر گئی تھی، وہ کچن سنک پہ کھڑی اپنے برتن دھو رہی تھی۔ تم یہ کہتی ہو کہ ایک ہاؤس وائف دراصل ایک بہت بڑی جادوگرنی تھی؟ ٹیک لگا کے بیٹھی کبیرہ بیگم انگلی میں لاکٹ کی چین گھما رہی تھیں، چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ یہی تو کمال ہے اس انڈسٹری کا، یہاں کام کرنے والے بڑے بڑے پاور ہاؤسز ہم سب کے سامنے پلین سائٹ میں چھپے ہیں، ایسے کہ کوئی ان پہ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ خیر، میں اس بارے میں بحث کرنے نہیں آئی، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ کبیرہ بیگم کے چہرے پہ خوشگوار حیرت ابھری۔ کہو۔ میرا غم آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور آپ کا غم مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آلیان آپ کا بیٹا ہے، میں اس سے مل چکی ہوں، اور وہ یہ بات جانتا ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس نے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ وہ نگینہ بیگم کو اپنی ماں مانتا ہے، جس کا مطلب ہے نگینہ بیگم نے آپ کے خلاف اس کی برین واشنگ کی ہے، ورنہ اس وقت نگینہ بیگم کہیں موجود نہیں ہے۔ آلیان آزاد ہے، لیکن وہ اپنی ماں کے پاس کیوں نہیں آیا؟ کبیرہ بیگم کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری، جسے وہ بہت مہارت سے اپنے اندر اتار گئیں۔ البتہ مالا دیکھ سکتی تھی کہ ان کا خول چھٹکنے لگا ہے۔ اس کی ہمت بڑھی۔ انہوں نے اس لڑکے کی تربیت کی ہے، وہ بہت سمارٹ ہے، اس کی آنکھیں آپ کے جیسی ہیں، اس کے پاس پیسہ بھی ہے اور انفلوئنس بھی۔ اس کے باوجود وہ اپنی ماں سے ملنے نہیں آیا کیونکہ وہ آپ کو کوئی ولن سمجھتا ہے۔ یقیناً نگینہ بیگم نے اس کو آزاد کرنے سے پہلے اس کے ذہن پہ قبضہ کر لیا تھا۔ کبیرہ بیگم اسی طرح سے دیکھے گئیں، لب بھیجے۔ مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی۔ آپ مجھے جانتی ہیں، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی، میں اس سے مل چکی ہوں اور یقیناً مستقبل میں دوبارہ بھی ملوں گی۔ وہ مجھے کال بھی کرتا ہے کیونکہ وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ میرا بیٹا اس کے پاس ہے، میرا بیٹا۔ وہ رکی، اور پہلی دفعہ اسے اندازہ ہوا کہ آج اپنی ماں کی سب سے بڑی دشمن کے سامنے اسے ہاتھ پھیلانا تھا۔ اس نے حلق میں آئے آنسو نیچے دھکیلے اور کرسی پر آگے کو ہوئی۔ میرا بیٹا آپ کے بیٹے کے پاس ہے، پولیس اس کو نہیں ڈھونڈ سکی، کوئی اس کو نہیں ڈھونڈ سکا، صرف آپ ہیں جو کسی طرح اس تک پہنچ سکتی ہیں، اور میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آپ اس کو راضی کر لیں کہ وہ میرے بیٹے کو چھوڑ دے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں۔ اس ہفتے میں دوسری دفعہ اس نے ایک ناپسندیدہ عورت کے سامنے درخواست کی تھی۔ حلق آنسوؤں سے بھر چکا تھا، انا مٹی مٹی ہو چکی تھی، لیکن کیا فرق پڑتا تھا، اسے اپنا بچہ واپس چاہیے تھا۔ تمہارے کہنے کے مطابق اگر میرا بیٹا زندہ ہے، کبیرہ بیگم نے تھوک نگلا، البتہ لہجہ ہموار تھا، اور نگینہ اس کا ذہن میرے خلاف بھر چکی ہے تو وہ میری بات کیوں مانے گا؟ وہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہوگا۔ میز پر رکھا ان کا انگوٹھیوں والا ہاتھ ہلکا سا لرزا تھا۔ وہ آپ سے جتنی نفرت کر لے، آپ اس کی ماں ہیں، اور خون کی کشش کوئی نہیں کم کر سکتا۔ اگر آپ اس سے ملیں اور اس کو اپنی طرف کی کہانی بتائیں تو وہ آپ کی بات سن لے گا، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، 22 سال کا، شاید 21 سال، 3 ماہ اور 18 دن۔
مالا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس 21 سال کے لڑکے کی نفرت اتنی پختہ نہیں ہو سکتی کہ اس کی اصلی ماں اس کو پگھلا نہ سکے۔ وہ اسی طرح سے دیکھے گئیں۔ اب چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی، صرف سوچ تھی، شک تھا۔ میں آپ کو پسند نہیں کرتی کبیرہ تائی، اور میں آپ کی عزت بالکل نہیں کرتی۔ میری ماں اور میری بہن کا آپ نے ہمیشہ برا چاہا ہے۔ مجھے وہ کالے کام بھی نہیں پسند جن میں آپ ملوث ہیں اور پورا خاندان جانتا ہے۔ نہ میں ایسے لوگوں میں سے ہوں جنہیں آپ سے تعلق رکھنے کا شوق ہے، لیکن ایک بات میں جانتی ہوں، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ آپ سے لاکھ اختلاف کے باوجود میں جانتی ہوں کہ آپ عالیان کے لیے نگینہ بیگم سے بہتر ماں ہیں۔ وہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ کی اس سے محبت پہ کوئی شک نہیں کر سکتا۔ آپ نے کئی برس سے اپنے بیٹے پہ گیو اپ نہیں کیا۔ آپ کے اعمال میری نظر میں غلط ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی ممتا کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس لیے پلیز، اس نے دونوں ہاتھ باہم پھنسائے میز پر رکھے، آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا، میری مدد کریں۔ وہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، یا میں اسے آپ سے ملوانے کی کوشش ضرور کروں گی۔ آپ میرے لیے صرف اتنا کیجئے کہ جب آپ کی اس سے ملاقات ہو تو کسی طرح اس کو راضی کر لیں کہ وہ میرا بیٹا مجھے واپس کر دے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میری ماں، میری بہن، بلکہ ہم سب کو ناپسند کرتی ہیں اور ہمیں خوش دیکھ کے آپ کو اچھا نہیں لگتا، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مکمل طور پہ خوش نہیں ہے۔ آپ کی ہم سے نفرت اور بغض ایک طرف، میرا غم آپ کا اپنا غم ہے، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کے اندر ایک ماں آج بھی موجود ہے جو دوسری ماں کی تکلیف سمجھ سکتی ہے۔ بس مجھے یہی کہنا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل رہے تھے، البتہ اس نے انہیں صاف کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبیرہ بیگم نے آنکھیں اٹھا کے اسے جاتے دیکھا۔ ان کا چہرہ ویسا نہیں تھا جیسا مالا کے آنے پہ تھا، کچھ تھا جو وہاں بدل چکا تھا۔ انہوں نے بس سر کو جنبش تھی۔ وہ وہاں تھا نہ یا پتہ نہیں، وہ فیصلہ نہیں کر سکی، البتہ وہ جانتی تھی کہ ان کے خول میں دراڑ پڑ چکی تھی۔